سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری دنیا کے علاوہ نہ جانے کتنے سیارے ہیں، کتنی اور دنیایں ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں آہستہ آہستہ انسان اپنی معلومات کے مطابق پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بہت تھوڑے حصے میں انسان پہنچ سکا ہے، اور جہاں نہیں پہنچ سکا وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی، پیڑ پودے، ندی نالے، پہاڑ، ہر ایک کی الگ الگ حکمت اور مصلحت۔ پھر تین مخلوق اس کے اندر عقل والی پیدا کی، جن کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، انسان، جنات، فرشتے۔ سب سے پہلے فرشتے، پھر جنات، پھر انسان۔ یہ تین مخلوق عقل والی ہے، اس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا نور سے، وہ پاکیزہ مخلوق ہے، اس کے اندر نافرمانی، فساد، بغاوت، جھگڑا، اختلاف اس کا تصور ہی نہیں ہے، وہ صرف اطاعت و عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اور جس فرشتے کو خداوند قدوس نے جو کام حوالے کر دیا، جو کام سپرد کر دیا، وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ قرآن نے فرشتوں کا تعارف کرایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا اسی کام میں لگے ہوئے۔ کتنے ہیں وہ مخلوق کتنی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور جناتوں سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ آخری گنتی تو اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے کتنے ہوں گے۔ زمین میں مکہ شہر میں خانہ کعبہ ہے، اس کا انسان طواف کرتے ہیں، اس کا طواف ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ طواف کرنے والے آتے ہیں، جاتے ہیں، دور دراز سے آنے والے عمرے کے نام پر جاتے ہیں، کوئی زندگی میں 2 بار، کوئی 4 بار، کوئی 10 بار، جس کو اللہ نے جیسی توفیق اور موقع دیا۔ آج تک دنیا میں ایسا قانون نہیں بنا کہ جو آدمی خانہ کعبہ کا ایک بار طواف کر لے گا وہ دوبارہ وہاں نہیں جا سکتا، ایسا قانون نہیں بنا۔ حج کے بارے میں حکومتیں غور کرتی رہتی ہیں کہ بھائی حج میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ بار بار نہ کریں، نئے لوگوں کو موقع دیں۔ چونکہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ طواف تو آدھے پون گھنٹے میں کیا، فارغ۔ ہم جہاں پر زمین پر طواف کرتے ہیں مکے میں، اسی کے بالمقابل 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔
اس عبادت گاہ کا نام ہے بیت المعمور، اس کا نام ہے کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، اور اس کا نام بیت المعمور۔ زمین پر ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور آسمان پر فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ 40,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار کر لیا دوبارہ وہ نہیں آئے گا۔ کب سے؟ جب سے آسمان بنے۔ بھائی خانہ کعبہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے نا بھائی، اس کے نشانات گم ہو گئے تھے، طوفان میں وہ ختم ہو گیا تھا، نشانات مٹ گئے تھے، انہی نشان کو تلاش کر کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا، اس کی الگ تاریخ ہے۔ اب سوچئے کہ جب سے آسمانوں کا نظام بنا ہے تب سے بیت المعمور موجود ہے، اور روز 40,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار کر لیا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اب کسی وقت فرصت سے بیٹھ کر کیلکولیٹر میں آپ جوڑ لیجئے کتنا ہوا، اس سے انداز لگا لیں آپ فرشتوں کی تعداد۔ انسانوں کے مقابلے میں جنات زیادہ ہیں، انسانوں سے پہلے سے موجود ہیں، اور جناتوں کے مزاج میں شر اور فساد غالب ہے۔ جناتوں میں مسلمان بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، پیغمبر تو صرف انسان ہے، نہ فرشتوں میں نہ جناتوں میں، لیکن ایمان لا کر اطاعت گزار بن جانا، پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن جانا، اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ جناتوں میں سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آئے، مکے میں داخل ہونے سے پہلے جو آپ کی آخری منزل تھی، وہاں رات میں آپ نے قیام کیا۔ تہجد کی نماز میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جناتوں کی ایک ٹولی وہاں سے گزری، انہوں نے آپ کی تلاوت سنی تو آپس میں اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ، خاموش سنتے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا، اور پھر اپنی قوم میں جا کر دعوت کا کام کیا۔ یہ واقعہ جو ہے جناتوں کی ٹولی کی آپ سے ملاقات، اس واقعے کے پیچھے ایک اور پس منظر ہے، وہ کیا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کی نبوت شروع ہونے سے پہلے آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا نا، تب نہ مخالفت شروع ہوئی۔ تو آپ کے نبوت کے اعلان کر دینے کے بعد دنیا کے نظام میں تبدیلی واقع ہوئی۔ کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ یہ تو بہت سی تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جن لوگوں کو تاروں کا علم ہے، آسمانی نظام کا علم ہے، فلکیات کہلاتا ہے، وہ برابر کہہ رہے تھے کہ خاتم النبیین کے آنے کا زمانہ قریب آ گیا، خاتم النبیین کے آنے کا زمانہ قریب آ گیا۔ جس طرح قرآن تو 1400 سال پہلے اطلاع دے رہا ہے قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ اکھڑ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا ہستی تھی، آج دنیا بھی ماننے پر مجبور ہے کہ سمندروں میں آگ لگے گی، سمندر بھڑکیں گے، پانی آبادی میں گھسے گا، بھونچال آئے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، دنیا کا نظام تہس نہس درہم برہم ہو جائے گا، سب مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں میں وہاں تک پہنچ جاتے تھے جہاں فرشتوں کا مشورہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کے مشورے کے بارے میں سن لیجئے،
خداوند قدوس نے دنیا کا نظام فرشتوں کی معرفت چلا رکھا ہے۔ فرشتوں کی ایک ٹولی صبح آتی ہے، شام تک رہتی ہے، دوسری ٹولی شام کو آتی ہے، صبح تک رہتی ہے، ڈیوٹی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ ان فرشتوں کو دنیا کے اندر جو کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری وہاں ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا۔ دنیا کے نظام کی لگام اوپر ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، کام وہاں سے ملتا ہے۔ تو جہاں فرشتے مشورے کرتے تھے، یہ جنات چھپ چھپا کر وہاں قریب تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کے آپسی مشورے کی کچھ باتیں سن لیتے تھے۔ ان میں سے بعض باتیں بالکل پرفیکٹ ہوتی تھی اور وہ آ کر دنیا میں کاہنوں کو، جادوگروں کو بتلا دیا کرتے تھے جنات۔ تو بعض باتیں بالکل پرفیکٹ ہوتی تھیں، جیسے جناتوں نے آ کر بتلایا ایک کاہن کو کہ فرعون کی مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور بنی اسرائیل میں ہوگا، اور اسی بچے کے ہاتھوں فرعون کی حکومت تباہ اور برباد ہوگی، فرعون کی موت واقع ہوگی۔ جب یہ اطلاع فرعون کو ملی تو اس نے آرڈر کر دیا کہ اب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا کہ میرا تختہ پلٹے۔ یہ اطلاع بالکل پرفیکٹ تھی، آسمانی نظام میں طے ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی مملکت جائے گی، اور وہ بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون چل تو اپنی حکمت لگا، ہم اس بچے کو تیرے ناک کے نیچے تیرے گھر میں پلوائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے محل میں۔ اور پھر انہی موسیٰ کے ذریعے فرعون کی موت واقع ہوئی اور اس کی حکومت تباہ اور برباد ہوئی۔ اطلاع بالکل پرفیکٹ تھی کہ نہیں؟ پرفیکٹ تھی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جناتوں کے لیے وہاں تک پہنچنے کے دروازے روک دیے گئے۔ اب اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے اوپر تو فرشتے اس کو دوڑا کے مارتے ہیں، آگ کا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، آگ کا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جب دنیا کے نظام میں یہ تبدیلی واقع ہوئی تو جناتوں کو بڑی فکر ہوئی، کیا ہوا بھائی؟ کچھ تو نیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے اس کی انکوائری کرو۔ تو پوری دنیا کا سروے کرو، ٹیم بنا دی گئی، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ تو وہ جو سروے کرنے والی ٹیمیں ٹہل رہی تھیں، اس میں سے ایک ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ آپ جب طائف کے سفر سے لوٹ کر آ رہے تھے، مکے سے پہلے آپ نے قیام کیا تھا اور وہاں آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا رکو 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 رکو، اوہ ہو، سمجھ میں آ گیا، یہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں، اللہ کی آخری کتاب نازل ہو چکی ہے، ان کے احترام میں آسمان کے نظاموں میں تبدیلی آ گئی۔ یہ میں نے اختصار سے بتلایا۔ 29ویں پارے میں آپ سورہ جن کھولیں، شروع کی 5-6 آیتوں کا ترجمہ پڑھیے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، مجھے میرے اوپر وحی کی گئی کہ آپ کی جانب جناتوں نے کان لگا کر سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، عجیب قرآن سنا ہم نے، ہدایت جو بھلائی کی جانب بلاتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب آئندہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اب جنات کہہ رہے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے ہم چھپ چھپا کر فرشتوں کی مشورہ گاہ میں پہنچ جاتے تھے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، آگ کا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ،
سمجھ نہیں پا رہے ہیں کوئی شر برپا ہو گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ نے انسانوں پر کوئی انعام کیا ہے، یہ تبدیلی ہوئی کیوں؟ اعتراف کر رہے ہیں وہ۔ یہ ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اور رک کر قرآن سنا اور پھر لوٹ کر اپنی قوم میں آ کر اسلام کے داعی بن کر کام کیا۔ 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، قریب آئے تو آپس میں اشارہ کیا خاموش رہو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، اپنی قوم میں داعی بن کر گئے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، جا کر اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دی۔ جناتوں میں نیک بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، انہوں نے ایک بلی کے بچے کو مار دیا، غالباً ان کا نام علام اللہ ہے لیکن ہے بڑے بھائی، وہ ایک بلی کے بچے کو مار دیا۔ وہ تھا جنات، اور جنات نہیں، جنات کے سردار کی اولاد تھا وہ۔ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جنات ان کو اٹھا کے لے گئے، عدالت لگی، ان کو پیش کیا گیا۔ عدالت میں جج صاحب بیٹھے تھے، بڑی عمر کے، ان کی پلکیں نیچے لٹک آئی تھیں۔ اب سوچئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ 300-400 سال پہلے کا ہے۔ عدالت میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ہمارے سردار کے بچے کو مار دیا ہے، قتل کیا ہے آپ نے، آپ سے قصاص لیا جائے گا۔ اب یہ بھی عالم ٹھہرے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی عدالت اسلامی اصولوں پر چل رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، من قتل فی ذی غیرہ فدمہ حدر، یہ حدیث ہے۔ جو اپنے اصل بھیس کو چھوڑ کر کسی اور بھیس میں گیا اور وہاں مارا گیا، وہ قصاص نہیں کہلائے گا، وہ قتل عمد نہیں کہلائے گا۔ جنات رہا ہوتا، کسی نے اس کو مار دیا ہوتا تو قصاص ہوتا۔ وہ بلی کا بچہ بنا تو بلی کا بچہ تو موذی ہے نا بھائی، اس کو آدھی مارے گا، تو میں نے تو اس کو بلی کا بچہ سمجھ کر مارا، میرے اوپر قصاص لاگو نہیں ہوتا۔ تو جج صاحب نے اپنی پلکیں پلٹائیں، پلکیں ان کی نیچے آ گئی تھیں، یوں اٹھایا پلکیں اور فرمایا خدا اللہ کے نبی سے میں نے حدیث خود سنی ہے۔ کون تھے وہ صحابی تھے۔ لمبی لمبی عمریں ہوتی، جناتوں کی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں 12-15 سال میں سمجھدار کہلاتے ہیں نا، ان کے یہاں 100-200 سال کے بعد سمجھدار کہلاتے ہیں، اس سے پہلے بچپن ہوتا ہے۔ عجیب مخلوق ہے وہ۔ جب جج صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث خود سنی ہے، تو وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ تابعی ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جناتوں میں صحابہ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں، بزرگوں کی خانقاہوں میں بڑی مقدار میں جنات طلبہ شرکت کرتے ہیں، عام طور پر نظر نہیں آتے لیکن بزرگوں کو پتہ ہے، بزرگوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں چھتہ کی مسجد میں بیٹھتے تھے، وہ مولانا قاسم نانوتوی کی خانقاہ ہے۔ اس حجرے میں مفتی محمود صاحب کا لمبے عرصے تک قیام رہا۔ مفتی محمود صاحب ہندوستان کے ان بڑے علماء میں تھے جو ایک تو عملیات کی اعلیٰ تعلیم سے واقف تھے، وہ بہت ماہر عامل تھے، وہ پیشہ ور نہیں، جو عام دکانیں لے کے بیٹھے ہیں وہ نہیں، بہت اونچے مقام کے، اور ان کی خدمت میں بہت بڑی مقدار میں جنات رہا کرتے تھے۔ ہمارے سارے اکابر کے یہاں جنات رہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑی مقدار میں جنات طلبہ پڑھتے ہیں۔ شرط ہے جنات کے بھیس میں مت رہنا، یا تو چھپ کے رہو، دیکھو ہی مت،
درسگاہ میں درس ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں کہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، کیا دقت ہے؟ مت سامنے آؤ، اور اگر سامنے آنا ہے تو انسان کے بھیس میں رہنا ہوگا۔ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں کتنی بڑی مقدار میں مخلوق رہتی ہے۔ باب قاسم سے آپ داخل ہوئے، اگلا گیٹ جو باب الرشید کہلاتا ہے، جس کے اوپر اہتمام کا آفس ہے، اس گیٹ میں بائیں جانب، جس کے اندر احاطہ ملسری ہے، بائیں جانب کمرہ ہے، وہ کمرہ موجود ہے ابھی۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا اونچا نام، بڑا قد اونچا ہے ان کا، وہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے۔ اکابر کا معمول رہتا تھا کہ وہ رات میں جب طلبہ سو جاتے تھے تو وہ راؤنڈ لگاتے تھے، کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، وہ نگرانی کرتے تھے۔ کوئی 12-1 بجے، کوئی 4 بجے، اللہ کے نیک بندے راتوں میں جاگتے تھے، تو مولانا اعزاز علی صاحب نکلے گشت میں طلبہ کی نگرانی کے لیے۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس میں 2 طلبہ عربی پنجم کے رہتے تھے۔ عربی پنجم کی کتاب ہے مختصر المعانی، وہ کتاب کھلی ہوئی ہے، لمپ جل رہا ہے، ایک سانپ یوں مطالعہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں وہی ہے۔ مولانا نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، سمجھ گئے اس میں کمبخت دونوں وہی ہے۔ دروازہ ٹھوکا، وہ گھبرا کے اٹھے تو انسانوں کے بھیس میں، فرمایا بجائے میرے کوئی طالب علم رہا ہوتا تب ڈر گیا ہوتا نا۔ یہاں کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ انسانوں کی شکل میں رہیں گے، آج کے بعد اگر یہ حرکت کی تو اخراج کر دوں گا، نام کاٹ دوں گا۔ وہ لگے خوشامد، غلطی ہو گئی، معاف کیجیے، آئندہ نہیں، بالکل نہیں، انسانوں کے بھیس میں رہنا ہوگا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا، جس کمرے میں رہتے تھے، بڑے بڑے کمرے تھے اس وقت، سردی کا موسم تھا، 8-10 طلبہ ایک کمرے میں رہتے تھے۔ طے یہ ہوا کہ جو سب سے آخر میں آئے گا، دروازے کی کڑی وہ لگائے گا، چراغ وہی بجھائے گا۔ اب ایک طالب علم آخر میں آیا، تیز سردی میں جڑاتا ہوا آیا، جٹ سے لحاف کے اندر گھس گیا، تھوڑا گرمی لے لوں۔ لوگوں نے کہا بھائی بند کر، ہاں کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں۔ اب اس کو سردی لگی تھی، وہ لحاف کے اندر گھسا ہوا تھا، وہ نکلنا نہیں چاہ رہا تھا، تو دوسرے ایک طالب علم نے کہا کہ اس کو حیران مت کرو، میں بند کر دیتا ہوں۔ وہ تھا دور، دروازہ ادھر ہے، کڑی ادھر ہے، چراغ وہاں ہے، اور وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں بند کر دوں، ہاں تم کر دو۔ تو اس نے کہا اچھا آنکھ بند کرو۔ سب نے آنکھ بند کی تو بس 1 سیکنڈ دونوں کام ہو گئے، 1 سیکنڈ میں کڑی بھی لگ گئی، چراغ بھی بجھ گیا۔ اس کا مطلب یہ کچھ اور مخلوق ہے یہ۔ اب تمام طلبہ رات میں ڈر کے پڑے ہوئے کہ یا اللہ یہ ہمارا ساتھی جنات ہے۔ جا کر صبح شکایت کی، اس کی تنبیہ ہوئی، تاکید کی گئی اس کو۔ یہ میں آپ کو چند واقعات سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی، مولانا ابرار صاحب ہردوئی، ان سارے بزرگوں کے ہاں بڑی تعداد جناتوں کی رہتی تھی، پڑھتے تھے، نیک طلبہ ہوتے، مدرسوں کے اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو جناتوں میں ایک تعداد تو نیک لوگوں کی ہے، لیکن اکثریت شر پسندوں کی ہے، فساد برپا کرنے والوں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ اس طاقت کی بنیاد پر ان کا خون کھولتا رہتا ہے۔ جیسے نوجوان بچہ ایک دم صحت مند ہوتا ہے تو اس کا خون کھولتا ہے، کسی کو ماروں، کسی کو پٹکوں۔ آپ دیکھیے گا اسکولوں میں جب چھوٹے بچوں کا کلاس چھوٹتا ہے تو وہ اس کو ٹونی مارتا ہے، وہ ٹونی مارتا ہے، وہ اس کو لنگی مارتا ہے، وہ اس کو لنگی مارتا ہے۔ مزاج ہے، وہ مزاج کا حصہ ہے۔ تو جناتوں کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ طاقت دی ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ تیسری مخلوق انسانوں کی ہے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات اس دنیا کے اندر موجود تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، فساد کرتے تھے۔ خداوند قدوس نے فرشتوں سے کہہ کے ان کو مار مار کے دریاؤں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ جناتوں کی اصل آبادی سمندر میں ہے، پہاڑوں میں ہے، غاروں میں ہے، جنگلوں میں۔
ابھی انسان جتنے حصے پر ٹہل گھوم سکا ہے وہ تھوڑا سا ہے، ابھی بہت بڑا حصہ باقی جہاں انسان نہیں پہنچ پایا۔ سمندروں میں بہت بڑے علاقے وہ ہیں جہاں کوئی جہاز جا نہیں سکتا، کوئی انسان جا نہیں سکتا، گیا تو ختم، پھر لوٹ کے نہیں آیا۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جناتوں نے جو تماشے کر رکھے تھے، جب خداوند قدوس نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کہا پروردگار اس سے پہلے ایک مخلوق تھی نا جس کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی تھا، انہوں نے آپس میں بڑا ہنگامہ کر رکھا تھا، قتل و غارت گری کر رکھی تھی، تو آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بھی وہی کرے گا۔ اور اگر عبادت کرنا مقصد ہے، اطاعت کرنا مقصد ہے، تو کیا ہم کم ہیں کیا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ لیکن پروردگار انسان کو دنیا کی نیابت کا تمغہ دینا چاہ رہے تھے، انسانوں کو پیدا کر کے ان میں رسول بنا کر بھیجنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ فرشتہ رسول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رسول تو آئیڈیل ہوگا نا، رسول نمونہ ہوگا، تو آئیڈیا کس کا ہوگا؟ آپ لوگ لوم چلاتے ہیں، آپ نے کسی پارٹی کو سیمپل دکھایا، سیمپل پاس ہو گیا، کہا مال بھیج دو، تو کون سا مال بھیجیں گے؟ جو سیمپل دکھایا وہی یا کوئی اور؟ اور اگر کوئی اور مال آپ بھیج دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے پارٹی کو دکھایا گیہوں، سیمپل پاس ہوا، بھیج دیا چاول، دکھایا چاول، بھیج دیا دال، چلے گا؟ جب نبی انبیاء کرام انسانوں کے لیے سیمپل اور نمونہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کس میں سے ہوں گے؟ انسانوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کہتے ہیں کہ صاحب تو انسان ہے، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کیا ہے، کاروبار کیا ہے، تو ان پاگلوں سے پوچھو کہ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے زندگی کے معاملات سکھانا، شادی ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ جب نبی خود شادی کرے گا تب بتلائے گا نا بھائی، کاروبار ایسے کرو ایسے مت کرو، جب خود کاروبار کریں گے تو بتلائیں گے نا بھائی۔ پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، خاندان والوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، خیر الجیران عند اللہ خیارہم بجارہ، اچھا پڑوسی وہ جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہو، اور فرمایا میں اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، تو بیوی ہوگی تب نا۔ اب لاؤ فرشتے کو، نہ اس کی شادی، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا مکان، نہ اس کا کاروبار، نہ اس کو نیند لگے، نہ اس کو بھوک لگے، نہ اس کو پیاس لگے۔ اب فرشتہ آ کر بیٹھ گیا ممبر پر، بھائیو رات میں کتنی ہی دیر ہو جائے فجر میں اٹھ جایا کرو۔ حضرت آپ کو نیند لگتی ہے؟ نہیں، میں سوتا نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کو کیا سمجھے گا؟ رات میں دیر میں سو، صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ کتنی ہی غربت ہو، بھوکے ہو، حرام مت کھانا، سر آپ کو بھوک لگتی ہے؟ نہیں، میرے تو پیٹ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو کیا سمجھے گا؟ شادی میں خرافات مت کرنا، آپ کی شادی ہوئی نہیں، ہم شادی نہیں کرتے، ہمارے یہاں شادی کا سلسلہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا سمجھانے چلے ہم کو؟ نکل جائیں آپ پتلی گلی سے۔ جب تک نمونہ نہیں ہوگا، اور میں آپ کو بتلا دوں یہ ایک مستقل بحث ہے، بڑی بڑی کانفرنسوں میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، انسانیت کی تاریخ میں سب سے کامیاب، سب سے سچا، پکا، جو کہتا ہو وہی کرتا ہو، ایک شخص لاؤ۔ پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد نام صرف ایک آئے گا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا والوں کے لیے الگ قانون، اپنے خاندان والوں کے الگ قانون، اپنی بیٹی دامادوں کے لیے الگ قانون جو عام طور پہ ہو رہا ہے۔ نہیں، قانون اپنا کام کرے گا۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں
ایک خاتون سے چوری ہو گئی. وہ شریف گھرانے کی خاتون تھی. ہوتا ہے شادی بیاہ میں کوئی کسی کا زیور گر گیا, اٹھا لیا, یہ سوچ کر دے دیں گے, گھر تک لے آئے. اب شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کون دیکھنے والا ہے, رکھ لے, کوئی آئے گا دیکھ لیں گے, بڑا پیارا زیور ہے, اس کے پیسے دے دینا. کچھ دن گزر گئے, کوئی تو نہیں آیا, چلو جان دو. اب بعد میں انکوائری ہوئی تو زیور کیا نکلا, چوری ثابت ہو گئی. جب چوری ثابت ہوئی تو ہاتھ کاٹنے کا فرمان جاری ہو گیا. شریف خاندان کی خاتون تھی, ان کا نام تھا فاطمہ. اب ہاتھ کٹنے کا فرمان جاری ہوا تو بڑی بے چینی ہوئی. کوئی اور جرمانہ لگا دیں, سزا لگا دیں, ڈبل ٹبل ڈنڈ لگا دیں, لیکن ہاتھ نہ کٹواویں, خاندان کی ناک کٹ جائے گی. لیکن اللہ کے نبی سے کہے کون, کسی کی ہمت نہیں. حضرت زید ابن حارثہ جو اللہ کے نبی کے خادم خاص تھے اور گھر کے ایک فرد کی طرح تھے, ان کے بیٹے اسامہ ابن زید, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے. جس طرح حضرات حسنین آپ کے کندھے پر بیٹھتے تھے, گود میں بیٹھتے تھے, اسامہ ابن زید بھی آپ کی گود میں کھیلے ہوئے. صحابہ نے ان سے کہا کہ تم کہو دادا ابا سے. انہوں نے کہا دادا ابا, وہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا غور کر لیتے, بجائے ہاتھ کاٹنے کے فرمان کے آپ کوئی جرمانہ لگا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس بچے سے کہلوایا گیا, یہ خود تو نہیں کہہ سکتا. تو آپ نے فرمایا لوگوں کو جمع کرو مسجد میں. لوگ جمع ہوئے, آپ تشریف لائے, چہرہ ایک دم سرخ تھا, اور فرمایا لوگوں, پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی مالدار جرم کرتا تھا تو فیصلہ کچھ اور ہوتا تھا, اور غریب جرم کرتا تھا تو فیصلہ کچھ اور ہوتا تھا. غریب فیصلہ کرے صاحب, دستور نافذ ہونا چاہیے, قانون پہ عمل ہونا چاہیے, قانون سے بڑا کوئی نہیں, مار دو گردن, کاٹ دو ہاتھ. اور ہم پھنسے تو ارے وہ تھوڑا سا غور کرتے, یوں نہیں یوں کر لیتے, یوں نہیں یوں کر لیتے. اس لیے پچھلے مذاہب بھی مٹ گئے اور پچھلی قومیں بھی مٹ گئیں. فرمایا اس خاتون کا نام فاطمہ ہے جس نے چوری کی تھی. فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد جرم کرے اور جرم ثابت ہو, میں اس کے خلاف بھی وہی فیصلہ کروں گا جو میں نے یہاں کیا. اگر میرے گھر کا کوئی شخص چوری کرے گا اور جرم ثابت ہوگا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا فرمان جاری کروں گا. جنگ بدر میں 70 لوگ مارے گئے, 70 قید کیے گئے. مکے والے 70 مارے گئے, 70 قید کیے گئے. جو مر گئے, جو قید ہوئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ آپ کا ہی تو خاندان تھا. مکے سے کون آیا تھا؟ آپ کے ہی تو گاؤں کے لوگ تھے وہ. اس میں آپ کے داماد ابو العاص بھی ہیں, چچا ہے تو عباس بھی ہیں, گھر کے لوگ ہیں. بیڑیاں ڈال دی گئیں پیروں میں. اب بیڑیاں جب پیروں میں ڈال دی جائیں درد کرتی ہیں اگر ٹائٹ ہو تو. فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں رات بھر سو نہیں سکا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا چچا عباس کے پیر کی بیڑیاں ٹائٹ تھیں, وہ کرا رہے تھے, درد سے وہ کرا رہے تھے. وہ آواز میرے کان میں آ رہی تھی, چچا کے پیر میں بیڑیاں پڑی ہوں, چچا کرا رہے ہوں اور میں سوؤں, اس لیے میں سو نہیں سکا. تو صحابہ نے فرمایا ڈھیلی کر دی ہوتی. فرمایا نہیں, جب تمام قیدیوں کی بیڑیاں ڈھیلی ہوں گی تو چچا عباس کی بیڑیاں ڈھیلی ہوں گی. اس جنگ میں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بھی گرفتار ہوئے تھے. ان لوگوں پر جو فدیہ لگا تھا, اتنا پیسہ بھرو اور رہا ہو. پیسہ کیوں لے رہے تھے؟ مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا. وہ پیسہ اسلحہ خریدنے میں استعمال ہوگا تاکہ آئندہ کسی مقابلے میں استعمال کر سکے. جو فیصلہ سب کے لیے ہوا وہی فیصلہ آپ کے داماد ابو العاص کے لیے ہوا, اتنا پیسہ بھرو اور رہا ہو جاؤ. وہی فیصلہ چچا عباس کے لیے ہوا, اتنا پیسہ بھرو اور رہا ہو جاؤ. حضرت عباس جب مکۃ المکرمہ سے جنگ کے لیے نکلے تو اپنی بیوی کو
دینار کی ایک تھیلی دے کر آئے، یہ پیسے رکھو، اگر میں جنگ میں مارا گیا لوٹ کر نہ آ سکا تو بچوں کی تربیت کرنا۔ اس کی اطلاع صرف اور صرف بیوی کو تھی، کسی اور کو نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہا گیا پیسہ بھرو، کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، پیسہ کہاں میرے پاس؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چچا وہ جو چاچی کے پاس تھیلی رکھا کر آئے ہو وہ؟ تو فرمایا بخدا اس تھیلی کی اطلاع علاوہ خدا کے اور کسی کو نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے نبی ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر کلمہ نہیں پڑھا، مکے والوں کی ناک کا سوال تھا نا کہ صاحب پکڑے گئے تو کلمہ پڑھ لیا، نہیں، جب مکہ لوٹ گئے آزادی کے ساتھ کلمے کا اعلان کیا۔ بہت صحابہ ایسے کہیں پکڑ لیے گئے، کوئی واقعہ دیکھا، دل نے گواہی دی کہ آپ سچے اللہ کے نبی ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ جب اپنے گاؤں میں چلے گئے آزاد ماحول میں، اب اعلان کیا، کوئی یہ نہ کہے کہ پھنس گئے تو کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آپ کو واقعات سنا رہا ہوں۔ نبی انسان ہوگا، نبی نمونہ ہوگا، پھر لوٹیے اللہ کے علاوہ عقل والی مخلوق تین، انسان، جنات، فرشتے۔ ان میں اشرف المخلوقات کون؟ انسان۔ انسان، جنات، فرشتوں میں اشرف کون؟ انسان۔ تو پیغمبر کس مخلوق سے ہونا چاہیے، اشرف یا غیر اشرف؟ اب ایک گتھی بچتی ہے، وہ کیا؟ ہم پیغمبر کو انسان تو مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ اچھی بات ہے بھائی، چلو اس کا بھی علاج کر دیتے۔ کیا انسان اور بشر دو الگ الگ چیزیں؟ ایک ہی چیز ہے۔ آپ کہیں گے الگ الگ چیز ہے، انسان اعلیٰ کوالٹی، بشر عام، نالا پار کا لوم کے کاریگر کو بشر کہیں گے، انسان نہیں کہیں گے، جو تصور دیا گیا۔ چلیے اس کا بھی علاج کر دیتے۔ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اس افضلیت کا اعلان کیسے کرایا گیا؟ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اس کا اعلان کیسے کرایا گیا؟ جب خداوند قدوس نے انسان کا پتلا بنایا اور فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ پروردگار آپ اس کو بنا رہے مخلوق کو، یہ بھی وہی کرے گا جو جنات کرتے تھے، اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو پروردگار بتلا رہے کہ مقام کیا ہوگا۔ پروردگار نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، میں ایک بشر کو بنانے جا رہا ہوں گوندی ہوئی مٹی سے جو کھن کھن بجے گی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں پتلا بنا دوں گا، روح پھونک دوں گا، انسان بن جائے گا، تم سب اس کے سامنے جھک جانا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ فرشتے انسان کے آگے جھکے، اللہ کے بعد سب سے اشرف مخلوق یہ۔ تو اللہ نے جو پتلا بنایا انسان کا، اس کا تعارف کیا کرایا؟ انی خالق انسانا من طین نہیں کہا، انی خالق بشرا من طین کہا ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ بشر اشرف المخلوقات ہے، جو بشر ہے وہی انسان ہے، جو انسان ہے وہی بشر ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی لگاؤ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، کیا نبی بالکل ہم جیسے ہیں؟ نہیں، بالکل ہم جیسے نہیں ہوں گے، انسانوں کی ضرورتوں میں انسانوں کے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ آئیڈیل اور نمونہ بن سکیں۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، کاروبار، مکان، دکھ سکھ، ان تمام چیزوں میں پیغمبر انسانوں کے ساتھ شامل ہے۔ غزوہ خندق تقریباً 20,000 کا لشکر مکے سے چلا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے، کیا کریں؟ اس لشکر کا مقابلہ کیسے کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے علاقے میں جب دشمن طاقتور ہو اور ہم آمنے سامنے کی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہم اپنی بستی کے باہر خندق کھود دیا کرتے تھے۔ مدینے میں 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف زمین لیول ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، اس میں خندق کھود دیجئے، دشمن اس پار آ ہی نہیں پائے گا۔ فرصت
اب خندق کھودنے کا کام شروع ہوا. وہ علاقہ کنکروں اور پتھروں کا علاقہ ہے. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پر کیا خندق کھودی گئی تھی، پتھر ہے. اتنی گہری کھودنا ہے کہ آدمی کود کر چڑھ نہ سکے، اتنی چوڑی کھودنا ہے کہ چھلانگ لگا کر گھوڑا پار نہ کر سکے. اور کام بہت تیز کرنا ہے. مکے والے مکے سے چل چکے ہیں. خندق کھودی جا رہی ہے، تیز سردی کا موسم ہے، گھروں میں فاقے ہیں اور کام بھی کرنا ہے. رات و دن کام چالو ہے. اب جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ چپک جاتا ہے، تو لوگ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تاکہ پیٹ سیدھا رہے. تو صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے فاقے کی بنیاد پر. آ کے درخواست کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے دعا کیجئے کچھ وسعت ہو، خندق بھی کھودنی ہے، فاقہ بھی ہے، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن کھسکایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. صحابہ کو تسلی ہو گئی. اگر بھوک کا اثر صحابہ کو ہے تو بھوک کا اثر پیغمبر علیہ السلام کو بھی تو ہے. جس بھوک کے اثر سے بچنے کے لیے تم نے 1 پتھر باندھ رکھا ہے، تمہارے آقا نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ طائف میں گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ پتھر مارا، بدن سے خون نہیں بہا. جنگ احد میں ظالموں نے آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، آپ کے چہرے پر خبط کی کڑی داخل ہو گئی. ایک مردود نے پتھر پھینک کے مارا، آپ کے ہونٹ پہ لگا، دانت ٹوٹ گیا، ہونٹ پھٹ گئے، آپ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، کمزور ہو گئے. یہ کس بات کی علامتیں ہیں؟ انسانوں کے دکھ سکھ میں پیغمبر شامل ہے. یہ تو ہوئی وہ چیزیں جہاں نبی امت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اب مکمل ہم جیسے بالکل نہیں، مکمل ہم جیسے نہیں ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ نبی ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں. دوسرا انسان اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اسی بنیاد پر لکھنے والوں نے لکھا پوری امت کی زندگی بھر کی عبادت اور پیغمبر کا ایک سجدہ برابری نہیں کر سکتی عبادت. اس لیے کہ وہ پیغمبر ہے، اس لیے کہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں، صاحب شریعت ہیں. اس فرق کو قرآن نے بیان کیا. بعض چیزوں میں تمہارے ساتھ شامل ہیں اور بعض چیزوں میں الگ ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں. کن چیزوں میں؟ انسانی تقاضوں میں. مقام یوحی الیہ، مجھ پر وحی اترتی ہے، تم پر وحی نہیں اترتی. ان کا بولا ہوا شریعت ہے، ہمارا بولا ہوا شریعت نہیں ہے. وہ معصوم ہے، ہم معصوم نہیں ہیں. وہ بخشے بخشائے ہیں، ہم بخشے بخشائے نہیں ہیں. یہ فرق ہے. لیکن نبی امت کے لیے نمونہ ہوگا، اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جتنے انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب انسان تھے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے اہل کتاب، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پہ اعتراض کرتے ہو؟ تاریخ اٹھا کر پڑھ لو انسانیت کی، انبیاء کرام کا سلسلہ پڑھ لو. حضرت آدم کون؟ انسان. حضرت شیس کون؟ انسان. ادریس کون؟ انسان. حضرت نوح کون؟ انسان. حضرت ابراہیم کون؟ انسان. حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ کون؟ سب کے سب انسان تھے. انسانی تقاضوں میں انسانوں کے ساتھ شامل تھے. خداوند قدوس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا. تو 3 مخلوقات عقل والی، انسان، جنات، فرشتے، تینوں کے تقاضے الگ الگ. انسانوں میں سے خداوند قدوس نے انبیاء کرام کا انتخاب کیا. نبی کون ہوگا؟ جس کو اللہ بنائے گا. نبی کا انتخاب پبلک نہیں کرے گی، چناؤ ہو کر نہیں ہوگا. جس طریقے سے خدا کی خدائی وہ ہمارے ماننے نہ ماننے پر موقوف نہیں ہے، ایسے ہی نبی کی نبوت اور رسالت ہمارے ماننے نہ ماننے پر موقوف نہیں. بہت سے انبیاء کرام ایسے آئے کہ ان کی بات کسی نے نہیں مانی، کسی ایک نے نہیں مانی، وہ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے. اللہ کے ہاں ان کا مقام جوں کا تو محفوظ.
بہت سے انبیاء کرام وہ آئے جن کی پوری زندگی میں کئی 100 سال کی محنت میں 2-4 لوگوں کے ماں سوا لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. تو کیا نعوذ باللہ نبی کی نبوت میں کوئی کمی، نبی کی دعوت میں کوئی کمی، نبی کے مقام میں کوئی کمی، نبی کے اجر میں کوئی کمی؟ بالکل نہیں. بھیڑ ہونا حق ناحق کی دلیل نہیں ہے، بھیڑ ہونا سچ اور غلط کی دلیل نہیں ہے. کام صحیح نہج پر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے اکابر میں سے بعض تو ایسے ہیں جو آبادیوں میں رہے، خانقاہیں بنائی، مدرسے بنائے. ہمارے اکابر میں سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو جنگلوں میں رہے، آبادیوں میں نہیں رہے. ان کے ماننے والے ان کے پاس جاتے تھے، خوش آمدیں کرتے تھے، آپ آبادی میں آئیے زیادہ فائدہ ہوگا. نہیں، میں جہاں ہوں وہیں، جس کو آنا ہو آؤ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یادگار میں قطب مینار دلی کا بنا ہوا ہے، جو آج کل لوگوں کو اور کچھ دکھائی دے رہا ہے. دلی کا قطب مینار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یادگار بنایا گیا تھا، جو ان لوگوں کو کچھ اور دکھ رہا ہے. یہ کون تھے؟ یہ شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ تھا، اس کے پیر تھے. دلی کا بادشاہ ہے شمس الدین التمش، وہ ان سے بیعت ہے خواجہ صاحب سے. رہتے کہاں ہیں؟ جنگل میں. بادشاہ رات کی تاریکی میں جاتا تھا، پیر دباتا تھا، خوش آمدیں کرتا تھا. آپ شہر کے اندر آ جائیے، بڑی مخلوق کو فائدہ ہوگا. جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، فرماتے نہ، میں جہاں رہتا ہوں وہیں رہوں گا. بادشاہ نے اصرار کے فرمایا، میں تمہارے آنے پر پابندی لگا دوں گا، اصرار مت کرو، میں جہاں ہوں وہیں رہوں گا. اگر تم نے آئندہ کہا تو تمہارے آنے پر رکاوٹ. یہ کون تھے؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. عجیب پرکشش شخصیت تھی، بڑے عجیب ان کے حالات ہیں. اللہ کے بہت سے نیک بندے جنگلوں میں رہے. اور سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا بعض مقرب بندہ ایسا ہوتا ہے، بہت غور سے آپ سنیے گا، حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کا بعض مقرب بندہ ایسا ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے تو 4 کندھے نصیب نہیں ہوتے. بھیڑ تو آپ چھوڑیے، انتقال ہو تو 4 کندھے نصیب نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے ہاں مقام یہ ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ مچل جاتے ہیں تو خدا منانے آتا ہے. یہ مقام جب ولیوں کی یہ حیثیت، یہ کنڈیشن ہے، تو انبیاء کرام تشریف لائے، اپنا اپنا کام کیا، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے. امتوں نے لالچیں دیں، دھمکیاں دیں، ظلم زیادتی کی گئیں. خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکے میں مظالم کیے گئے، کیوں کیے گئے؟ آپ غور کیجئے. نبوت کے اعلان سے پہلے کوئی ایک واقعہ ہے آپ کے ساتھ بدتمیزی کا، ظلم زیادتی کا؟ کوئی ایک واقعہ دکھا دو. مکے والوں کو آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا. نبوت کے اعلان سے پہلے وہ لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے. لیکن نبوت کے اعلان کے بعد مخالفتیں شروع ہوئیں، اور وہ ایسی مخالفتیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہوئیں. آپ کے اوپر دباؤ ڈالنے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا. مکے کا ایک سردار ہے، اس کو لوگوں نے طے کیا کہ تم جاؤ، تم بااثر ہو، اور جا کر پیار و محبت سے پوچھو کہ وہ چاہتے کیا ہے. ولید ابن مغیرہ کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے جہاں طواف ہوتا ہے نا، جگہ خالی تھی، بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. وہ آ کے بیٹھ گیا. بھتیجے عبداللہ کا انتقال ہوا، ہم لوگ کو بڑا افسوس ہوا تھا. پھر تمہاری پیدائش ہوئی، پورے خاندان کو خوشی ہوئی. پھر تمہارا بچپنا، تمہاری جوانی ہمارے سامنے گزری. تمہارے اندر یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی،
ہم کو امید تھی کہ تمہاری بنیاد پر ہم لوگ دنیا پر راج کریں گے، تم کو سردار بنائیں گے۔ 40 سال تمہاری عمر ہمارے سامنے گزری، تم سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن بیٹا تم نے یہ کیا شروع کر دیا؟ نئی نئی باتیں کرتے ہو، آباء و اجداد کے طریقے کو غلط بتلاتے ہو۔ بیٹا اگر تمہیں سرداری چاہیے ہو تو میں گارنٹی لیتا ہوں ہم سب جمع ہو کر تم کو مکے کا سردار ڈکلیئر کر دیتے۔ تم کو اگر پیسہ چاہیے ہو تو ہم سارا پیسہ جمع کر کے تم کو دے دیتے ہیں، تم مکے کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تم کو کسی خوبصورت بچی سے شادی کرنی ہو تو خالی نام لو کس سے کرنی ہے، میں کرا کے دوں گا۔ تمہارے دماغ میں کچھ الجھن ہے، ڈسٹرب ہے، ڈپریشن ہے، کوئی تکلیف ہے تو ہم دنیا کے ماہر ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں۔ بیٹا ہے کیا بتلاؤ تو، چاہتے کیا ہو؟ آپ نے پوچھا چچا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ ہاں پوری ہو گئی۔ میں کچھ کہوں؟ ہاں کچھ کہو۔ تو آپ نے 24ویں پارے میں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم سجدہ، اس کی تلاوت کی۔ وہ سنتا رہا خاموش۔ روایتوں میں آتا ہے پیچھے سے ہاتھ ٹیک کے بیٹھ گیا، ایسے دیکھتا رہ گیا، سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچے۔ کون سی آیت؟ جس میں خداوند قدوس کہہ رہے ہیں انسانوں اپنی اوقات میں رہنا، جس طرح میں نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا تم کو بھی تباہ کر سکتا ہوں۔ میرے محبوب کو لاورث مت سمجھنا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے کہ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے قوم عاد قوم سمود کو تہس نہس کر دیا تھا تم کو بھی کر سکتے ہیں۔ جب ان آیتوں پر آپ پہنچے تو اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھتیجے میں خاندان کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے آگے مت پڑھو، سننے کی کتاب نہیں ہے، اس کے آگے مت پڑھو، سننے کی طاقت نہیں ہے۔ بھتیجے مجھے کچھ نہیں کہنا، تم سچ ہو، میں جا رہا ہوں۔ ادھر سرداران مکہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ جاتے وقت کی رفتار تو اور تھی اور آتے وقت قدم بوجھل ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ بھی گیا۔ سمجھ گئے؟ آ کے بیٹھے، وہ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ آج تک ایسا کلام سنا نہیں۔ بخدا وہ کلام خدا کا کلام ہے، وہ سچے نبی ہیں، ان کو مت چھیڑو، ان کو مت چھیڑو۔ اگر ان کی وجہ سے دنیا پر حکومت ہوئی نہ ہمارا بلند ہوگا، وہ جھوٹے ہوں گے، دنیا مار دے گی، چھٹی مل جائے گی، تم درپے مت ہو ان کے۔ لیکن مکے والے کہاں ماننے والے تھے، ارے چل تو بھی گیا۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا لالچ کا، اب واقعہ سن لیں آپ دھمکی کا۔ مخالفتیں بڑھیں، چچا ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، ہر طرح آپ کے ساتھ تھے، کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے ساتھ تھے۔ مکے والے امٹ کر آئے، ابو طالب ہم تمہارا احترام کرتے ہیں۔ اس وقت ابو طالب کی عمر تقریباً 80 سال کی ہے، آپ کا بڑھاپا ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ بھتیجے کا آنکھ بند کر کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے بھتیجے نے بڑا کام بڑھا رکھا ہے، یہ کرتا نیو کرتا، ہم سمجھا بجھا کر تھک گئے ہیں۔ اب آخری بات آپ سے کہنے آئے ہیں، یا تو ان کو منع کر لو، اپنے آپ کو الگ کر لو، ورنہ ہم جو انجام ان کا کریں گے وہی انجام تمہارا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، چچا نے آواز دی بھتیجے سنو۔ آپ تشریف لے گئے۔ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں کہہ کر گئے ہیں، یہاں تک کہہ کر گئے ہیں کہ یا تو ان کو روک دو ورنہ جو انجام ان کا کریں گے وہی تمہارا کریں گے۔ بھتیجے میرا بڑھاپا ہے، میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ ابو طالب پیچھے ہٹ رہے، پہلا واقعہ ہے۔ بس آپ نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا چچا اگر مکے والے میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور دنیا کی تمام دولت میرے قدموں پر نچھاور کر دیں اور یہ امید کریں کہ میں اللہ کا پیغام روک دوں گا، جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام روک دوں گا، یہ نہیں ہونے والا۔ آپ چاہے میرا ساتھ دیں چاہے نہ دیں، اپنے آپ کو الگ کر لیں، اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کا جھنڈا بلند ہوگا، ورنہ میں اسی راستے میں جام شہادت نوش کر لوں گا۔
کہ جواب دیا آپ نے، اور یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ اب چچا آپ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کرے تو کیا کریں؟ آواز دی، بیٹے بھتیجے سنو 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 سنو، اور کہا میں تمہارے ہی ساتھ ہوں، جو ہونا ہوگا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ واقعہ سنایا۔ انبیاء کرام کو لالچ بھی دی گئی، انبیاء کرام پر دباؤ ڈالا گیا، انبیاء کرام پر مظالم ڈھائے گئے، انبیاء کرام کو گاؤں سے نکالا گیا، لیکن انبیاء کرام نے اپنا کام کیا۔ آج اپنی گفتگو ہی روکتا ہوں انشاءاللہ۔ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟